اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ان عوامل پر جاری تھی کہ جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں یا انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہیں، جسے ہم نے بیان کیا عرفانی اصطلاح میں قبض و بسط کہا جاتا ہے۔ اور انہی عوامل میں سے ایک عمدہ عامل انسان کا اپنے والدین کے حق میں ناانصافی کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے حق میں ناانصافی کرے، زیادتی کرے، انہیں ناراض کرے، تو یہ شخص جو والدین کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اسے والدین ناراض ہونے کی صورت میں عاق کر دیتے ہیں۔ خود والدین کا ناراض ہونا عاق کا سبب ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے کلمات جاری کریں، دل سے وہ اپنی اولاد سے راضی نہیں، یہ خود سبب ہے ان کے عاق ہونے کا۔ اور ہم نے بیان کیا کہ لا تقل لہما اف، یہ کم ترین مصداق ہے کہ انسان اپنے والدین کو اف کہتا ہے۔ اف کہنے سے بھی یہ عاق ہو جاتا ہے، لیکن اس کا درجہ سب سے قلیل اور سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ لیکن انسان ان کو ناراض کر دیتا ہے، جس سے وہ راضی نہیں ہوتے، تو یہ عاق کا سبب ہے۔ اور جب انسان والدین کا عاق ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ اور انسان اگر والدین کو خوشحال کرے تو والدین کو خوشحال کرنے کے نتیجے میں اولاد کی زندگی میں جو ہے اس بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وسعت ایجاد ہوتی ہے، جسے بسط کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین اس دنیا میں موجود ہوں تو یہ قانون اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے تب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ والدین اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد معدوم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کا تجرد مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر ان کے ایمان کا درجہ ہوگا اسی مقدار میں ان کا تجرد بھی مضبوط ہوگا۔ لہٰذا یہ والدین اس عالم برزخ میں بھی اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہیں یا اپنی عاق شدہ اولاد سے راضی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عالم برزخ کا والدین اس عالم برزخ میں اگر اپنی اولاد سے راضی ہوں، خوشحال ہوں، تو یہ اولاد کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے گی۔ اور اگر اس عالم میں، عالم برزخ میں، وہ اپنی اولاد سے ناراض ہے تو اولاد کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جائے گی۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیۃ وثنا کی، کہ امام فرماتے ہیں کہ یکون الرجل عاقا لوالدیہ فی حیاتہما، کہ ایک انسان تھا، اسے اس کے والدین نے اپنی زندگی میں عاق کر دیا، بس یہ مرد عاق والدین کا مصداق تھا۔ فیصوم عنہما بعد موتہما، یہ انسان اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے روزہ رکھتا ہے، ویصلی، اور ان کے لیے نماز پڑھتا ہے، ویقضی عنہما الدین، اور اپنے والدین کے قرضوں کو ادا کرتا ہے۔ یہ قرض مادی بھی ہو سکتے ہیں، غیر مادی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے والدین کے قرضوں کو ادا کرتا ہے۔ فلا یزال کذالک حتی یکتب بارا بہما، یہ مسلسل اسی عمل کو اور اسی روش کو جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ یہ اب اپنے والدین کے لیے بار شمار ہوگا۔ یعنی پہلے والدین نے اسے عاق کر رکھا تھا، اب وہ عاق والی جو کیفیت ہے وہ والدین نے ختم کر لی ہے، اور اب والدین اس نماز و روزہ و قرضوں کی ادائیگی کے نتیجے میں وہ اپنی اولاد سے خوشحال ہیں۔
لہٰذا اب یہ آق والدین کا مصداق نہیں ہے۔ بس انسان نے اس زندگی میں والدین کے ساتھ زیادتی کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے عمل خیر اور عمل صالح انجام دیا، جس کے نتیجے میں عالم برزخ میں وہ والدین اپنی اس اولاد سے راضی ہو گئے، لہٰذا اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اس زندگی میں اپنے والدین کا بہت فرمان بردار تھا، بہت نیک تھا، بہت اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا، ان کی بہت خدمت کرتا تھا، بار تھا اپنے والدین کے لیے، یعنی نیک تھا۔ لیکن جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے اپنے والدین کو بھلا دیا، ان کے لیے کوئی عمل خیر انجام نہیں دیا۔ تو اب اس عالم برزخ میں والدین تو معدوم نہیں ہوئے، ان کا تجرد مضبوط ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے اولاد کو اس عالم برزخ سے بھی عاق کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اس عالم برزخ میں اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھے۔ لہٰذا امام صادق آل محمد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَكُونُ بَارًّا بِهِمَا، کہ رجل جو تھا وہ اپنے والدین کے لیے نیک تھا، اچھا تھا، فرمان بردار تھا اس دنیا میں، فی حیاتہما، والدین کی زندگی میں، فَإِذَا مَاتَ، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، لا یقضی دینہما، اس شخص نے اپنے والدین کے قرضوں کو ادا نہیں کیا، ولا یبرہما بوجہ من الوجوہ البر، اور کسی بھی انداز میں نیکی کی جو مختلف صورتیں ہیں، اس نے کسی بھی صورت میں اپنے والدین کے لیے کوئی نیکی نہیں کی ہے، یعنی نہ تو ان کے لیے نماز پڑھی ہے، نہ ان کے لیے روزہ رکھا ہے، نہ ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم کیے ہیں، تو اب اس صورتحال میں یہ شخص جو اپنے والدین کا فرمان بردار تھا، ان کے انتقال کے بعد ان کاموں کو نہ کرنے کی صورت میں فلا یزال کذالک حتی یکتب عاقا، یہ اسی طرح سے اپنی زندگی جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کے والدین اسے عاق شمار کرتے ہیں، یعنی عاق کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہمیں اس عالم برزخ میں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے عمل خیر اور عمل صالح انجام دینا ہے، ان کی نمازوں کی طرف توجہ دینی ہے کہ انہوں نے اگر اپنی زندگی میں نماز میں کوتاہی کی تو انسان ان کے لیے نماز ادا کرے، ان کی قضا نمازوں کو پڑھے، ان کے قضا روزوں کو رکھے، انسان ان کے قرضوں کی ادائیگی کرے، ان کے لیے ہر جمعرات کو حمد و ثنا اور نیک عمل انجام دے، انسان ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے، وہ آداب جو مرحومین کی قبروں پر جانے سے متعلق ہم نے بیان کیے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبرستان میں جائے، ان کے لیے جا کر فاتحہ خوانی کرے، ان کے لیے درود شریف کی تلاوت کرے۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان اپنے والدین کا فرمان بردار ہوتا ہے اور اس کی زندگی سے بندش کا خاتمہ ہوتا ہے، وسعت ایجاد ہوتی ہے۔ اور اگر انسان ان امور کا خیال نہ رکھے تو یہ اولاد والدین کا عاق شمار ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام تر تقصیرات سے درگزر فرمائے اور ہمارے والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔